रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्लाह की रहमत व तौफ़ीक़ से हम सूरत अल इमरान पारा नंबर 3 आयत नंबर 16 से 19 को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लाज़ीना वो लोग जो यक़ूलूना कहते हैं रब्बाना ऐ हमारे रब, इन्ना बिलाशुबा हम, आमन्ना ईमान लाए हम, ना का मतलब हम, फ़ग़फ़िर लना सो बख्श दे लना हमारे लिए, ज़ुनूबना गुनाह हमारे, वाकिना और बचा ले हमें, अज़ाबन्नार आग के अज़ाब से, अस्साबिरीना सब्र करने वाले, वस्सादिकीना और सच बोलने वाले, वलक़ानितीना और फरमाबरदारी करने वाले, वलमुनफ़िकीना और खर्च करने वाले, वलमुस्तग़फ़िरीना और बख्शिश मांगने वाले, बिलअसार सहरी के औक़ात में। शाहिदा गवाही दी है अल्लाह ताला ने, अन्नहु यकीनन वो ला नहीं, इलाहा कोई माबूद बरहक, इल्ला मगर वो वलमलाइका और फरिश्तों ने, व उलुल इल्मी और अहले इल्म ने, काइमा कायम है बिलकिस्त इंसाफ पर, ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्ला हु मगर वो, अल अज़ीज़ सब पर गालिब, अल हकीम कमाल हिकमत वाला है। इन्ना यकीनन अद्दीन दीन इंदल्लाहि अल्लाह ताला के नज़दीक अल इस्लाम इस्लाम है। वमा और नहीं इख्तलफ़ा इख्तलाफ़ किया अल्लाज़ीना उन लोगों ने, ओतू जिनको दी गई थी किताब, इल्ला मगर मिन बादि माँ इसके बाद के जाअहुम आ गया उनके पास इल्म, बग़यन ज़िद की बिना पर बैनहुम आपस में, वमन और जो यकफुर कुफ़र करता है बिआयातिल्लाहि अल्लाह ताला की आयात का, फ़इन्नल्लाह पस यकीनन अल्लाह ताला सरी जल्द लेने वाला है, अल हिसाब हिसाब। वो लोग जो कहते हैं ऐ हमारे रब बिलाशुबा हम ईमान लाए, सो हमारे लिए हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। वो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फरमाबरदारी करने वाले और खर्च करने वाले और सहरी के औक़ात में बख्शिश मांगने वाले हैं। अल्लाह ताला ने और फरिश्तों ने और अहले इल्म ने गवाही दी है कि बेशक अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, इस हाल में कि वो इंसाफ पर कायम है, हम इसके सिवा कोई माबूद नहीं, सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। यकीनन दीन अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम है, और जिन लोगों को किताब दी गई थी उन्होंने इख्तिलाफ़ नहीं किया मगर इसके बाद कि इनके पास इल्म आ चुका आपस में ज़िद की वजह से, और जो अल्लाह ताला की आयात से कुफ़र करता है तो यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। रब्बना अल्लाज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना, जो लोग कहते हैं ऐ हमारे रब बिलाशुबा हम ईमान लाए। प्यारी बहनों, ईमान क्या है? ईमान दिल में जमा हुआ रासिख यकीन को कहते हैं। जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब हम दिल में रासिख यकीन के साथ इस पर ईमान लाए जो आपने अपने रसूलों पर नाजिल किया है। याद रखें, ईमान अक़ल पर निगहबान होता है और बदनी अमाल पर भी गालिब रहता है, जिसकी वजह से इंसान अल्लाह ताला की अताअत से नहीं फिरता, इल्ला ये कि नादानी या भूल चूक हो जाए। ईमान की वजह से तौबा की तौफ़ीक नसीब होती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत अन-निसा आयत नंबर 17, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब। अल्लाह ताला पर तौबा का कबूल करना सिर्फ़ इन्हीं के लिए है जो नादानी से बुराई करते हैं फिर जल्द ही इससे तौबा करते हैं। इसी तरह सूरत ताहा आयत नंबर 82, इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिला स्वालिहान सुम्मा इहतदा, और बिलाशुबा जिस शख्स ने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए फिर सीधी राह पे चला तो यकीनन मैं बहुत बख्शने वाला हूँ। इस आयत में मुत्तकियों की सिफ़त ईमान, खशियत और इनकी दुआ का ज़िक्र किया गया है। क्या कहते हैं? सो हमारे लिए हमारे गुनाह बख्श दे, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना,
واقعنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یاد رکھیں ایمان لانے کے بعد ہی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال صالحہ کی جزا اور گناہوں کی سزا ملے گی، اس لیے اسے گناہوں کی بخشش کی فکر لاحق ہو جاتی ہے تاکہ وہ آگ کے عذاب سے بچ جائے۔ متقی اللہ تعالیٰ سے کیسے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے۔ متقی سب سے پہلے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور قبولیت کی گھڑیوں میں یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم آپ پر، آپ کی کتاب پر، آپ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کی بنیاد پر مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دیں اپنی رحمت سے۔ متقیوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں گناہوں کے برے نتائج یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اس آیت سے رات کے آخری حصے میں بھی استغفار کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، رات کے آخری حصے میں برکت اور بلندی والا معبود پہلے آسمان پر اتر کر اعلان فرماتا ہے کوئی سائل کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ الصابرین والصادقین، اس آیت میں دیکھیں پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا متقی لوگوں کے حوالے سے، پہلے جنت کا ذکر کیا، اس کے بعد متقی لوگوں کے بات چونکہ چل رہی تھی، اور پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی نفسانی خواہشات سے، جیسے جس میں عورتیں، بیٹے، چاندی اور سونے کے زیورات کے ڈھیر ہیں، ان چیزوں سے جہاں اپنی نظریں بچا کے اپنے دل کو محفوظ رکھ کے آخرت پر نظر رکھتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ متقی ہیں۔ اب اس آیت میں متقی لوگوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے تو ان کی دعا کے بارے میں بتایا کہ وہ جب اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور کس طریقے سے کرتے ہیں ہم نے پچھلی آیت میں اس کو دیکھا۔ اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے متقی لوگوں کی خصوصیات، صفات، کہ وہ صبر، صداقت، قنوت، انفاق اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیا ہے الصابرین، صبر کرنے والے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پر کاربند رکھتے ہیں اور اس کی ناراضگی کے کاموں یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے استقامت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق جو ان کو پیش آتی ہیں مصیبتیں اور پریشانیاں، ان پر وہ صبر کرتے ہیں۔ والصادقین، جو اپنے ایمان، اقوال اور حالات میں سچے ہیں۔ والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، جو دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو بھی دیتے ہیں اور دین کی حفاظت کے کاموں میں بھی لگاتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے، اس سے مراد رات کے آخری حصے میں تہجد ادا کرنا اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ صبر سے انسان کے اندر 3 بنیادی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ثابت قدمی، نمبر 2 مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا، اور نمبر 3 انسان کا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا کہ یہ میرے بارے میں میرے رب کا فیصلہ ہے۔ یاد رکھیں صدق، سچائی انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قنوت، اطاعت پر ہمیشگی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ دل کو جھکائے رکھنا۔ انفاق کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ انفاق سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، خواہ وہ واجب ہو یا مستحق ہو۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بخل سے بچ جاتا ہے، مومن دولت کے ہاں تو رسوا نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کون کرتا ہے؟ کون مغفرت کی دعائیں کرتا ہے؟ وہی جس کی نظر آخرت پر ہو، جس کی نظر آخرت کی کامیابی پر ہو۔
جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول سب سے بڑا مشن بن جائے، جو اپنے آپ کو معمولی اور گناہ گار سمجھتا ہے، اس لیے رب سے مغفرت کی درخواست کرتا ہے اور پھر ایسا وقت منتخب کرتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات میں بھی، درمیانی رات میں بھی اور آخری رات میں وطر پڑھے، اور سب سے آخری وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر پڑھنے کا سحری تک کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کو تہجد پڑھتے رہتے اور اپنے غلام سے پوچھتے، سید نافع سے پوچھتے کیا سحر ہو گئی؟ جب وہ کہتے ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے نکلنے تک دعا استغفار میں مشغول رہتے تھے۔ آگے اس آیت کو ہم مزید دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔